والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج انشاءاللہ العزیز مصارفین زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ میں نے گزشتہ بلکہ کل سے اس سے پہلے دن گزشتہ سے آپ پیوستہ کہہ لیں پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ بار بار جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، وہاں متصل کر کے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا۔ بار بار رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آج انشاءاللہ العزیز اہمیت کے حوالے سے تو ہم نے پڑھا تھا، آج جو زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے ان کے لیے وعید کیا ہے قرآن مجید میں، کیونکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں اور ہمیشہ اپنی گفتگو میں سب سے پہلے جو سہارا لیتا ہوں وہ کلام الہی کا کر لیتا ہوں، قرآن مجید کا، پھر اس کے بعد احادیث کا، پھر کوئی ضرورت پڑے تو ائمہ مفسرین کے اقوال ان کا سہارا لے کر پھر بات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اور اکثر یہ بات میں دہراتا ہوں کہ اگر سننے سنانے میں کوئی قصہ ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی فسانہ ہو، کوئی ڈرامہ ہو تو بندہ سن کے سنی انسنی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یار یہ افسانہ ہی تو ہے، ایک کہانی ہی تو ہے، ایک قصہ ہی تو ہے۔ لیکن جب بات قرآن مجید کی آ جاتی ہے یا بات جب احادیث کی آ جاتی ہے تو ایک بندے مومن جو ہوتا ہے، جس کا ایمان کامل ہے، سلامت ہے، وہ بندہ سنی انسنی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات اور نبی پاک کے پاک فرمان کی بات، اللہ کا پاک کلام بھی اور نبی پاک کا پاک فرمان بھی بندے مومن کے دل پہ ضرور بے ضرور اثر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے مومنین کو، کیونکہ مومنین کو نصیحت نفع ضرور دیتی ہے۔ نفع دینے کا معاملہ جو ہے یہ مختلف ہو سکتا ہے، کبھی ایٹ اے ٹائم اسی وقت نصیحت اثر کر جاتی ہے، کبھی 2 دن کے بعد، کبھی 1 ماہ کے بعد، کبھی 1 سال کے بعد، کبھی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں بندے مومن کو کی ہوئی نصیحت وہ ضرور بے ضرور اثر کرتی ہے۔ تو آج بات کریں گے جو اللہ رب العالمین جنہوں نے خزانے عطا فرمائے ہیں اور وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا حشر کیا ہوگا۔ رب ذوالجلال جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو اپنے پاس کنز رکھتے ہیں، کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، ان کے پاس سونا بھی ہے، ان کے پاس چاندی بھی ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ سونا بھی پاس ہے، چاندی بھی پاس ہے، پیسہ بھی پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے حبیب گرامی صلی اللہ تعالی وسلم آپ ان کو بشارت دے دیجئے، آپ ان کو بولی کیا کہہ دیجئے، بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ کس بات کی خوشخبری؟ کیا جنت کی خوشخبری، حور و غلمان کی خوشخبری؟ فرمایا نہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے سونے اور چاندی کے خزانے دیے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے تو وہ ان کو خوشخبری دے دیجئے، کس بات کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اور وہ دردناک عذاب کس طرح ہوگا اس کی ایک مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا اس دن ان کے مالوں کو یعنی سونے کو چاندی کو جہنم کی وہ جلتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں سونے اور چاندی کو خوب تپایا جائے گا۔ جب سونا چاندی انسان کا مال خوب تپ جائے گا، فرمایا فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس تپی ہوئی چاندی کے ساتھ، تپے ہوئے سونے کے ساتھ، انسان کے زیورات کے ساتھ انسان کی پیشانی کو داغا جائے گا، انسان کے جسم کے مختلف پہلوؤں کو داغا جائے گا، انسان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ وہ گرم سونا ہوگا، وہ گرم چاندی ہوگی، وہ گرم انسان کے معاملہ وہ املاک ہوگی، تو ان کو پہلے خوب جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا۔ جب وہ تپ جائیں گے پھر وہی انسان کے ماتھے پہ پھیرا جائے گا، وہ انسان کے مختلف جسم پہ پھیرا جائے گا، وہ انسان کی پیٹھ۔ یا الہ العالمین یہ کیوں سب کچھ کیا جائے گا؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ھذا ما کنزتم لانفسکم، رب ذوالجلال فرمائیں گے یہی ہے وہ تمہارا خزانہ جس کو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، رب ذوالجلال فرمائیں گے اب اس اپنے خزانے کا مزہ ذرا چکھو۔ میں نے پہلے بات عرض کر دی، اگر کوئی افسانہ ہوتا، قصہ ہوتا تو سنی انسنی ہم کر دیتے، یہ بات کس کی ہے بھلا بولیے؟ قرآن مجید کی بات ہے۔
قرآن مجید کی بات سنی انسنی ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. بندے مومن کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے. جب بات اللہ کی آ جائے یا اس کے محبوب کی آ جائے تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے. وہ کیا راستہ؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر کے انہیں مان لینا اور اس پہ عمل کرنا، بس. اس کے علاوہ بندے مومن کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوتا. اور حدیث پاک کے لفظ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کملی والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. جس بندے کو اللہ رب العالمین نے خزانہ دیا اور اس نے اس میں سے صدقہ نہ کیا، زکوٰۃ اس نے نہ دی، فرمایا قیامت والے دن اس بندے کے خزانے کو سانپ بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. قیامت والے دن وہ اس کو ڈستا رہے گا، وہ اس کو کاٹتا رہے گا. اور حدیث پاک کے لفظ ہے گنجا سانپ، انہیں جانے کس طرح کا ہوگا. اور حدیث ایک اور حدیث پاک، یہ جو ہوتے ہیں نا دنیا کے سانپ اور قبر کے سانپ اور حشر کے سانپ، ان میں بہت زیادہ فرق ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث پاک مروی ہے، میرے کملی والے آقا نے فرمایا لیسلطوا علی الکافر فی قبرہ 99 تنینا، فرمایا کافر کی قبر میں 99 سانپ ہوں گے. میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سانپ اور ہیں، قبر و حشر کے سانپ اور ہوں گے، جہنم کے سانپ اور ہوں گے. 99 سانپ ہیں. تنحسہ وتلدہ حتی یقوم الساعہ، وہ اس کو کاٹتے بھی رہیں گے، وہ اس کو ڈستے بھی رہیں گے. ان میں سے ایک سانپ کی کیفیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمائی. فرمایا ان سانپوں میں سے 99 سانپ ہیں، ایک سانپ صرف زمین پہ پھونک مار دے، زمین پہ بولیے کیا کر دے؟ پھونک مار دے. میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں زمین کا سارا سبزہ ختم ہو جائے گا، روئے زمین کا سارا سبزہ. ان میں سے صرف ایک سانپ، اتنے وہ زہریلے ہوں گے. تو قیامت کے دن بندے کے مال کو سانپ کی شیپ، سانپ کی شکل دے کے بندے کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. تو نہ جانے وہ کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں واضح وافر مقدار میں رزق عطا بھی فرمائے، پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو ہر بندے مومن جب صبح کرتا ہے تو ہر بندے مومن کے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے. ہر صبح بولیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ واجب ہو جاتا ہے. ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ. میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر حدیث پاک کے راوی ہے، فرمایا تم میں سے ہر بندے کے ہر جوڑ پہ صدقہ صبح واجب ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں تو 360 کے 60 جوڑوں پر ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے. پھر ادا کیسے ہوتا ہے؟ میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، تمہارا ہر تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے. جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو بندے کا وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اور تمہارا الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور تمہارا تکبیر کہنا اللہ اکبر کہنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. جسم کے 360 جوڑوں پہ صدقہ تھا تو صدقے کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں تم نے سبحان اللہ کہا، صدقے کی ادائیگی ہوگی. تم نے الحمدللہ کہا، صدقے کی ادائیگی ہوگی. تم نے لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کا ذکر کیا، صدقے کی ادائیگی ہوگی. تم نے اللہ اکبر کہا، صدقے کی ادائیگی ہوگی. اور میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اور تمہارا دوسرے کو نیکی کا حکم دینا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں جناب تم بھی نماز پڑھ لو، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور دوسرے کو بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، دوسرے کو برائی سے روکنا بھی بولیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ ایسا عمل جو ان سب کی طرف سے کفایت کر جائے. کیا مطلب یہ تم نے الگ سے کہنا تھا سبحان اللہ، الگ سے کہنا تھا الحمدللہ، الگ سے کہنا تھا اللہ اکبر، الگ سے کہنا تھا لا الہ الا اللہ، الگ سے کسی کو دعوت دینی تھی نیکی کی، الگ سے کسی کو روکنا تھا برائی سے. تو میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں ساری چیزوں کو تم ایک ہی بار ادا کرنا چاہو تو فرمایا چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لو. بولیے کتنی؟ 2 رکعتیں. ایک ہوتا ہے اشراق کی، جب یہ اب سورج طلوع ہو جائے گا تو تقریباً 10 منٹ کے بعد
اشراق کا وقت ہوگا 2 رکعت، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. وہ 2 رکعت اگر پڑھی جائے. اس کے بعد تقریباً 10 کا جب ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے چاش کا وقت. چاش کی 4 رکعتیں، اس کا بہت ثواب ہے. چاش کی 4 رکعتیں پڑھنے والوں کے لیے کثیر احادیث میں میرے کملی والے آقا نے فرمایا جو چاش کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مقام ایک محل تیار کر رکھا ہے. چاش کی رکعتیں ادا کرنے، تو چاش کی 2 رکعتیں جو پڑھے گا وہ ساری کی ساری اس میں تسبیح بھی آ جائے گی، تحلیل بھی آ جائے گی، تکبیر بھی آ جائے گی، اس میں دوسرے کو برائی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ساری چیزیں آ جائے گی. اور اس بندے کا اس دن کا 360 جوڑوں پہ جو صدقہ واجب تھا 2 ہی رکعتوں سے وہ سارے کا سارا ادا ہو جائے گا. آخری بات جو انتہائی ضروری رہ گئی ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مصارفین زکوٰۃ کے حوالہ سے پڑھیں گے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے. اکثر یہ سوال ہوتا ہے جی، مختلف احباب پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر دی جا سکتی ہے، کس پر لگ سکتی ہے. تو قرآن مجید میں یہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیہ کریمہ نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے 8 مصارفین زکوٰۃ گنوائے ہیں. بولیے کتنے جی؟ 8 بندوں کو، 8 اقسام کے بندوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقراء کو زکوٰۃ کس کو دینی ہے بھلا؟ فقراء کو دینی ہے. والمساکین، اور مسکینوں کو دینی ہے. والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، مراد ادھر ادھر سے جن کا یہ کام ہی صرف اور صرف یہ کہ وہ زکاتیاں اکٹھی کرتے ہیں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو مقرر کیا ہوا تھا. مثال کے طور پر تو نے جا کے کوفہ سے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، تو نے جا کے مکہ سے زکوٰۃ اکٹھی کرنی، تو نے جا کے مدینہ، تو صبح سے لے کر شام تک ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی. تو جن کی ڈیوٹی ہی اس محکمے میں ہوتی تھی وہ بھی اس قابل ہیں کہ ان پر زکوٰۃ دی جائے، ان پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے. پہلے فقراء، دوسرے مساکین، تیسرا اس محکمے میں کام کرنے والے. تیسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے. تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت چونکہ رغبت دلانے کے لیے دین کی زیادہ لوگ مشرک تھے، کافر تھے، تو جب دائرہ اسلام میں آتے تھے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مال دیتے تھے، انہیں زکوٰۃ کا مال بھی صدقات کا مال دیتے تاکہ اسلام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے. ایمان، قرآن، یہ ساری چیزیں ان سب کی محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے. تو تالیف قلب کے لیے دینا، اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے دینا. آگے فرمایا وہ فی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والے. چونکہ اس وقت غلام ہوتے تھے، غلام آزاد کرائے جاتے تھے، تو جو غلام آزاد کرواتے تھے ان پر بھی زکوٰۃ لگتی تھی تاکہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، وہ آگے جا کے غلام آزاد کروائیں. اور آگے فرمایا والغارمین، جو قرض دار ہو، جس پہ بہت زیادہ قرض ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں. اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کی بہت زیادہ اقسام ہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں یہ خیر کا کام ہے. یہاں نلکا لگوا دے دیں گے تو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یا اگر مثال کے طور پر جنازہ گاہ ہے اس پہ پیسے لگا دیں گے تو سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ فی سبیل اللہ میں بہت زیادہ اس کی اقسام آ جاتی ہے. وابن سبیل، اور مسافروں کو بھی. بولیے کس کو جی؟ مسافر کو. اب مسافر کیا ہے جی؟ مسافر ایک بندہ بے شک کروڑ پتی نہیں، وہ ارب پتی، کھرب پتی بھی ہو، لیکن وہ دیار غیر میں ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں وہ بیار و مددگار ہے. اب اس کے پاس اس کا پیسہ تو گھر میں ہے، یا پیسہ تو بینک میں کہیں دور ہے، اس کی رینج، اس کی پہنچ، اس کی قدرت سے دور ہے پیسہ. اب وہ سفر میں ہے، بیار و مددگار ہے، اس کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، وہ ابن سبیل ہے، وہ مسافر ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے. اب کون ہے جی جسے زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی؟ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور یہ جو پڑھا ہے نا ہم نے کہ اگر قرض دار ہو تو قرض دار کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن سید اگر قرض دار بھی ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. وہ اگر دینی ہے تو اس ہمدردی کے طور پر، وہ تحفے کے طور پر دی جا سکتی ہے، ہدیے کے طور پر پیسہ، لیکن وہ زکوٰۃ والا نہیں. الگ سے ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح یعنی کہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں سید کو نہیں دیا جا سکتا. اس کے علاوہ والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اسی طرح خامد جو ہے اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، لیکن بیوی جو ہے وہ اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. میں پھر سے یہ جملہ عرض کر دیتا ہوں، خامد جو ہے وہ بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. کیوں کا جواب میں بعد میں عرض کرتا ہوں. اچھا، دوسرا بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ حدیث پاک کے لفظ ہے
کہ جب تم کسی غیر کو زکوٰۃ دو گے تو صرف زکوٰۃ دینے کا ثواب ہوگا، صدقے کا ثواب ہوگا. جب تم رشتہ دار کو زکوٰۃ دو گے تو دگنا ثواب ہوگا. ایک صدقے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہوگا. یعنی سب سے پہلے جب دینی ہے تو قریبی رشتہ داروں میں سے تلاش کر لینا ہے، والدین کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا، اور اپنے دادا اور دادی کو چھوڑ کر رشتہ داروں میں سے دیکھنا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جو مستحق، میں نے مستحق پہلے گنوا دی ہے. قریبی رشتہ داروں میں سے تلاش کرنا ہے. قریبی رشتہ داروں میں سے نہیں ہے پھر پڑوسیوں میں سے تلاش کرنا ہے. پڑوسیوں میں سے نہیں ہے پھر آگے جا کے جہاں بھی آپ دیکھیں یہ بندہ مستحق ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور پہلے میں نے عرض کی کہ خامد جو ہے وہ بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی خامد کو دے سکتی ہے. وہ کیوں جی؟ وہ اس لیے کیونکہ خامد پر جو ہے بیوی کا نان و نفقہ وہ واجب ہے، قرآن مجید نے واجب قرار دیا ہے. اس طرح والدین پر چھوٹی اولاد جو نابالغ ہے ان کی کفالت کرنا، ان کی پرورش کرنا والدین پر واجب ہے. اسی طرح اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، اب والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد پر واجب ہے کہ وہ والدین کی کفالت کرے، والدین کو کھانے پینے، ان کے رہنے کا بندوبست کرے، کھانے کا بندوبست کرے، ان کے کپڑوں کا بندوبست کرے. اب بالغ اولاد پر واجب ہے. تو جو اللہ رب العالمین نے الگ سے واجب کر دیا ہے اس واجب کی ادائیگی زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کی جائے گی. شہر میں مسئلہ سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا؟ میں پھر عرض کر دیتا ہوں. والدین پر واجب ہے چھوٹے بچوں کی کیا کریں جی؟ کفالت کریں. اب جو واجب ہے اس واجب کو وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ادا نہیں کریں گے. اسی طرح اولاد بڑھ گئی، اب اولاد بالغ ہو گئی، والدین بوڑھے ہو گئے، تو اولاد پر واجب ہے کہ بوڑھے والدین کی وہ کفالت کریں گے. اب اولاد زکوٰۃ کے پیسے سے یا صدقے کے پیسے سے اپنے والدین کی وہ کفالت نہیں کریں گے. زکوٰۃ خیرات کسی اور کو دیں گے، ان پر ویسے لازم ہے وہ اپنے دوسرے مال سے زکوٰۃ کے علاوہ والدین کی وہ کفالت کریں گے. اسی طرح جو بیوی ہے، بیوی پر لازم نہیں ہے کہ وہ خامند کی کفالت کرے، بیوی پر لازم نہیں ہے کہ وہ خامند کی کفالت کرے، خامند پر لازم ہے کہ وہ بیوی کی کرے. اب خامند پر چونکہ قرآن مجید کی یعنی نص سے ثابت ہے، واجب ہے، لازم ہے، بیوی کی وہ کرے گا کفالت، تو اس نے زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں کرنی، صدقات کے پیسے سے نہیں کرنی، بیوی پر لازم ہے نہیں. اس لیے جب خامد محتاج ہو جائے بیوی خامد کو دے سکتی ہے، خامد بیوی کو نہیں دے سکتا. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ گیا جناب؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے مختصراً عرض کر دی. ہاں اگلے دن مسئلہ ایک پوچھا گیا تھا، ماسٹر صاحب نے پوچھا تھا کہ بیوی جو پہنتی ہے، سونا پہنتی ہے یا وہ چاندی پہنتی ہے، کیا اس پر پہنے ہوئے زیورات پر، استعمال شدہ زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا زکوٰۃ ہے، لیکن پھر بعد میں نے اس کی تحقیق کی، اور جب تحقیق کی تو میں نے سارے فتاوے پڑھے، اپنے اہل سنت کے بھی پڑھے، دیوبند کی بھی پڑھے، کیونکہ میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پھر بلا تفریق ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو سب کے ہاں جامعہ بیروریہ بہت مشہور ہے، آپ میں سے اکثر آپ جانتے ہو کہ ان کا بھی فتویٰ ہے کہ جو زیورات ہیں بے شک عورت پہنے یا گھر میں رکھے، ہر صورت میں ان پر زکوٰۃ لگے گی. اس طرح تو پھر ایک بندے کے پاس 10 تولے سونا ہو تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے استعمال کر لے، یا چاندی ہو تو وہ استعمال کر لے، اور کہ میں نے استعمال کر لیا، اب اس پہ زکوٰۃ تو ہے نہیں. وہ نکلنے کے انسان ہلے تو بہانے تو بنا ہی لیتا ہے، پھر جس صورت میں بھی ہوگا بے شک وہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں، ہر صورت میں زیورات پر، سونے پر اور چاندی پر اور پیسوں پر زکوٰۃ ضرور بے ضرور ہوگی. جی مقدار میں نے پہلے دن بھی بتائی تھی، 7.5 تولے سونے کی مقدار، 52.5 تولے چاندی کی مقدار. سونا ہے کم، چاندی ہے کم، پیسہ ہے زیادہ. سونا بھی کچھ ملایا، چاندی بھی کچھ ملائی، پیسے بھی کچھ ملائے، وہ سارے مل کے کوئی ایک مقدار مکمل ہوگی. یعنی چاندی کی مقدار مکمل ہو جاتی ہے تقریباً وہ 2.25 لاکھ تک بنتی ہے آج کے اس ریٹ کے مطابق. تو 2.25 لاکھ تک اگر مکمل ہو جاتی ہے ایک مقدار بھی تو اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے. اور زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے پہلے یہ ضرور تحقیق کر لینی چاہیے، جس بندے کے پاس اپنی مالیت 3 لاکھ ہو اس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں، زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہم نے کی اور کر کے پھر فائدہ بھی نہ ہو تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کیا واقعی اس بندے پہ صدقہ لگتا بھی ہے یا نہیں، زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے بھی نہیں، اس میں تحقیق کرنی چاہیے.